अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ईद उल फितर, ईद की हिस्ट्री के हवाले से, ईद के मुनासबत से आज हमारा मुलाकात गपशप का जो सिलसिला है वो टॉपिक है। ईद अरबी में दोबारा वापस आने को, लौट आने को, लौट कर आने को कहते हैं। ऐसी खुशी जो बार बार मिले उसे हम ईद कहते हैं। क़ब्ल इस्लाम और इस वक्त भी मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ममालिक के लोग, मुख्तलिफ अक़ीदा रखने वाले लोग अपने अपने अक़ायद के मुताबिक, मज़ाहिब के मुताबिक ईदें मनाते हैं। हिंदू भी मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं, सिख भी मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं, क्रिश्चियन भी मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं। क़ब्ल इस्लाम अरब में भी, मक्का में भी त्यौहार मनाए जाते थे, मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते थे। ख़ुसूसन हज के मौके पर स्पेशल वहाँ मेला ठेला लगता था खाना काबा में। इसी तरह मदीना में भी लोग मारोज़ और एक और त्यौहार ईद के तौर पर मनाते थे। ईरान वाले लोग भी मारोज़ और एक त्यौहार और था वो भी मनाते थे। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाले दिन का त्यौहार मनाते थे। इसी तरह अगर पीछे निगाह दौड़ाई जाए तो जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी उस दिन उसकी उम्मत, उसके औलाद ईद मनाती थी। इसी तरह जिस दिन तूफ़ान नूह थमा था, रुका था, तो हज़रत नूह की कश्ती किनारे लगी थी, उस दिन हज़रत नूह की औलाद और उसके बाद वाले लोग ईद मनाते थे। जिस दिन हज़रत इब्राहीम आग के तूफ़ान से, आग का तूफ़ान ठंडा होने पर जिंदा सलामत खैर व खैरियत के साथ चलते हुए अंगारों से बाहर आए थे, उस दिन हज़रत इब्राहीम के ख़ानदान और उसके पैरोकार वो लोग उस दिन को ईद मनाया करते थे। जब रसूल पाक मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए तो मदीने के लोग दो ईदें मनाया करते थे। एक का नाम महरोज़ था, एक का नाम भी इस किस्म का मिलता जुलता था। और साथ मुल्क ईरान था, ईरान वाले लोग भी इस किस्म के महरोज़ और एक और त्यौहार भी मनाया करते थे। तो रसूल पाक ने कहा कि मैं आपको दो ईदें मुबारक करता हूँ। एक वो ईद उल फितर जो रमज़ान शरीफ की रोज़ों की तकमील की खुशी में मनाई जाती है, और इस ईद में दो तीन खुशियाँ होती हैं। पहली खुशी तो ये होती है कि हमारे रोज़े पूरे हो गए, हमने खैर खैरियत से माह रमज़ान का ये फ़र्ज़ पूरा किया रोज़े का। दूसरी खुशी ये होती है कि एक ब्रेक थी खाने पीने के हवाले से, वो ब्रेक ख़त्म हुई। तीसरी, उस दिन रब की बारगाह में तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर सजदाए शुक्र अदा करते हैं और उस सजदाए शुक्र की बिना पर एक दूसरे को मुबारक देते हैं कि हमें अल्लाह पाक ने सुरखरू किया, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की सादत नसीब फरमाई और हमें दोबारा आम रूटीन की लाइफ में लौटाया। और रब का शुक्र अदा करते हैं कि हमें मालिक तूने तौफीक दी, हमने तेरा फ़र्ज़ पूरा किया। और इस खुशी के मौके पर
مختلف پکوان گھروں میں پکتے ہیں، دوست احبابوں کو ملا جاتا ہے۔ عید نماز کے موقع پر تمام مسلمان نمازی ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور چھوٹی موٹی اگر کسی کی رنجش ہو اس کو بھلا دیتے ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر تمام ناراضگیاں ختم کر کے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ بچوں کو تحائف دیے جاتے ہیں، گھر والوں کو ملا جاتا ہے، نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں، نئے شوز پہنے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے کہ آپ خوشی کرنے سے پہلے فطرانے کی صورت میں اپنے ارد گرد غریب نادار رشتہ دار اور ہمسائیوں کو کچھ تحائف دیں، کچھ پیسے دیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، ان کے گھر میں بھی اچھا کھانا پک سکے، ان کے بچے بھی کچھ کپڑے خرید سکیں۔ ایک احساس ہمدردی، اپنی خوشی میں دوسروں کو خوشی کا موقع دینا، شامل کرنا، یہ بھی ایک نقطۂ نگاہ ہے۔ الحمدللہ تمام مسلمان عید کے موقع پر اپنے عزیز و اقارب کو جا کر ملتے ہیں، ان کو تحائف دیتے ہیں، ان کو عیدی دیتے ہیں، میٹھا پکوان پکتا ہے، سب لوگ کھاتے ہیں، غریب امیر سب لوگ منہ میٹھا کرتے ہیں، اور اکثر بیشتر لوگ فطرانے کی صورت میں اپنے عزیز و اقارب غریب اور اپنے ارد گرد غریب ہمسایہ کو مالی مدد کرتے ہیں، جس سے فطرانہ دے کر، جس سے وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں، عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اس موقع پر میٹھے پکوان پکتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوتوں پہ دیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، سویٹ دی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار ہے۔ اس تہوار پہ نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، رب کے حضور شکرانے ادا کیے جاتے ہیں، ناراض رشتہ دار اور دوستوں کو گلے لگایا جاتا ہے، رشتہ داروں کے گھر، بہنوں کے گھر، بیٹیوں کے گھر تحائف بھیجے جاتے ہیں، سویٹ بھیجی جاتی ہے، ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر ایک خاص بات، پیغام، عید والے دن یا عید سے ایک دن پہلے یا عید کے دوسرے دن اپنے فوت شدگان عزیز و اقارب والدین کو ملنا مت بھولیے، ان کے پاس قبرستان میں ضرور جائیں، ان سے ملیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تاکہ ان کی بھی وہاں عید ہو سکے، کیونکہ وہ آپ کی دعائیں مغفرت کے طلبگار ہیں۔ جب آپ وہاں جا کر ان کی بخشش کے لیے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور التجا کر کے ان کی معافی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، تو ان کو راحت نصیب ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کھانے کے حوالے سے ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں عید کے موقع پر، کیونکہ ہماری روٹین رمضان شریف میں سحری اور افطاری کی ہوتی ہے، عید کے دن ضرورت سے زیادہ کھایا جاتا ہے، مختلف دوستوں کے پاس آیا جایا جاتا ہے، کھانے کی ترتیب خراب ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے معدے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو کھانے میں تھوڑی سی احتیاط کریں، دوسرا اگر آپ نے گوشت کھایا ہے تو ساتھ کچا امرود کھانا مت بھولیں، دہی کا تھوڑا سا استعمال کر لیں تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو جائے۔ پانی کا استعمال کم کریں، پانی خاص طور پہ
بہت تیز مسالہ جات کے بعد پانی کا زیادہ استعمال آپ کو بد ہضمی کر سکتا ہے۔ اسی طرح زیادہ چٹپٹی چیزیں کھانے سے معدے میں جلن ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیں۔ کھانا آپ نے کھانا ہے روزانہ، آپ جس وقت دل چاہے، لیکن تھوڑا سا اپنے پیٹ اور اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتدال سے کام لیں، تاکہ ڈاکٹر کے پاس آپ کو بار بار نہ جانا پڑے۔ گھر میں چورن بنا کے رکھ لیں، جس میں اجوائن، برگ پودینہ خشک، زیرہ سفید اور نشاتر کی معمولی سی مقدار اور کالا نمک، ان چیزوں کو گرائنڈ کر کے سفوف بنا لیں۔ یہ موٹی الائچی اس میں ڈالنا مت بھولیے۔ یہ سفوف یہ دن جب عید کے جو ہی عید شروع ہوگی تو یہ سفوف گاہے بگاہے چاٹ لیا کریں۔ بچوں کے لیے اس میں کالے نمک کے بجائے آپ مصری بھی ملا سکتے ہیں تاکہ بچے شوق سے کھائیں۔ تو یہ سفوف کھا لیا کریں تاکہ آپ کو بد ہضمی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور کھانے میں اعتدال سے کام لیں، کیونکہ خوشی میں کہیں آپ کا نظام ہاضمے کا مسئلہ نہ بنے، آپ کی خوشیاں پر رونق رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے خوشیاں انجوائے کریں گے اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے ہمسایوں کا ضرور خیال رکھیں گے، اور اپنے بزرگ والدین کو ملنا مت بھولیے، اور جو والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے احسان ثواب کرنا، دعائے مغفرت کرنا عید کے دن مت بھولیے۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔